الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ میرے محترم بھائیو سامعین اعظام، الحمدللہ نیا اسلامی سال 1447 ہجری جو ہے وہ الحمدللہ شروع ہو چکا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ اس سال کو بھی ہم سب کے لیے خیر و برکت کا باعث بنائے۔ اللہ رب العالمین نے جب سے آسمان و زمین بنائے ہیں، اللہ نے مہینوں کی تعداد 12 بنائی ہے، جس میں سے 4 مہینے عزت والے حرمت والے بنائے ہیں۔ ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں یہ حرمت والا مہینہ ہے وہیں پر اللہ رب العالمین نے اس کی عظمت کو واضح کرنے کے لیے اس کو اپنا مہینہ قرار دیا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ اجر و ثواب والے سب سے افضل روزے محرم، اللہ کا مہینہ محرم الحرام کے روزے ہیں۔ ایک تو اللہ نے اس کو اپنا جو ہے وہ مہینہ قرار دیا، پھر اس کے روزے رمضان کے بعد جس مہینے کے روزے سب سے زیادہ اجر و ثواب رکھتے ہیں وہ یہی محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو جو ایک اور شرف حاصل ہے وہ شرف یہ ہے کہ مسلمانوں کا اسلامی سال جو ہے اس کا آغاز بھی اسی مہینے سے ہوتا ہے۔ اس مہینے کی عظمت اور فضیلت کے بعد جو بنیادی بات سمجھنے کی ہے، اس مہینے کا ایک اور بڑا اعزاز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس مہینے کے جہاں سر پورے مہینے کے روزے افضل قرار دیے، وہیں پر عاشورے کا روزہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہودی روز جو ہیں وہ 10ویں محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، پتہ کیا یہودیوں سے بھی یہ تم کس چیز کا روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ھذا یوم نجی اللہ موسیٰ من فرعون، کہنے لگے کہ یہ ہے وہ دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی، اس لیے ہم اس خوشی کے اندر روزہ رکھتے ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، ہم تم سے موسیٰ علیہ السلام کا زیادہ حق رکھتے ہیں، لہذا جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بنیاد پر جو ہے وہ 10ویں محرم کا روزہ رکھنے کا اہتمام کیا۔ ویسے بھی رمضان کی فرضیت سے پہلے یہ روزہ فرض تھا، رمضان کی فرضیت کے بعد یہ روزہ نفل اور مستحب کے درجے میں ہو گیا ہے۔ تو اس ایک روزے کا اجر ثواب اللہ نے اتنا رکھا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا عاشورے کا روزہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے امید ہے اللہ اس کی برکت سے 1 سال سابقہ کے گناہ معاف فرما دے گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 1 سال قبل یہ بات ارشاد فرمایا لئن بقیت لأصومن التاسع، اگر میں زندہ رہا تو میں 9 محرم کا روزہ رکھوں گا۔ اب اہل علم میں اگرچہ اس بات پہ اختلاف ہے کہ یہ روزہ 9ویں محرم الحرام کا ہے یا 10ویں محرم الحرام کا ہے۔ یاد رکھیے اصل جو موسیٰ علیہ السلام کی آزادی کا دن ہے وہ 10ویں محرم الحرام ہے، اور عاشورہ 10 کو کہا جاتا ہے۔ 9 کے روزے کا عزم نبی علیہ السلام نے بطور مخالفت کیا تھا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی بڑی واضح ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر میں زندہ رہا لأصومن التاسع مخافۃ ان تفوتنی العاشوراء، اگر میں زندہ رہا تو آئندہ 9 کا رکھوں گا، اس ڈر سے کہ مجھ سے عاشورہ ضائع نہ ہو جائے، فوت نہ ہو جائے، کیونکہ اگر خالی 10 کا روزہ رکھتے تو یہودیوں سے موافقت لازم آتی تھی، اگر خالی 9 کا رکھیں تو عاشورہ ضائع جاتا تھا۔ اب دونوں کام مطلوب تھے، عاشورے کا روزہ بھی رکھنا تھا، یہودیوں کی مخالفت بھی تھی، اس لیے جو ہے 10ویں کے ساتھ 9ویں محرم الحرام کا روزہ ملایا جائے گا تاکہ جو ہے یہ دونوں مقاصد جو ہیں وہ حاصل ہو جائیں۔